بیٹری ٹیکنالوجی پر میر عنایت علی کی مختصر سی رپورٹ۔ آنے والے دنوں میں بیٹریوں، اسکوٹرز، کاریں، بسوں اور آٹو رکشا وغیرہ کی اہمیت میں انتہائی اضافہ ہو جائے گا۔ ہنرمند اور غیر ہنرمند افراد اس کی مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس میں بھی روزگار کے کئی مواقع ہوں گے۔ مرکزی وزیر برائے ذرائع حمل و نقل نتن گڈکری نے کہا کہ آئندہ چند سال کے اندر ملک میں الیکٹرک کاروں، اسکوٹرز، بسیں، ٹرکس بھی بیٹریوں پر چلیں گی۔ اس طرح سے ملک میں آلودگی پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے، بلکہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل پر خرچ انتہائی کم آئے گا۔ یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل بالکل کم مقدار میں درآمد کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح سے زر مبادلہ کے ذخائر میں خود بخود اضافہ ہو جائے گا۔ اس منصوبہ بندی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت بہت سے اقدامات کر رہی ہے۔ نتیجے میں جاپانی کمپنی بھی ہندوستان میں 7,000 کروڑ کی لاگت سے بیٹری اور کار کی فیکٹری قائم کر رہی ہے۔ خصوصاً بیٹری میں بہت زیادہ ایجادات کی ضرورت ہے۔ ویسے تو لیتھیم بیٹری بھی موجود ہے، لیکن اس میں گرمی کی شدت سے آگ لگ رہی ہے اور گاڑیاں جل رہی ہیں۔ ایسڈ بیٹریوں میں آگ تو نہیں لگتی، لیکن اس کی کارکردگی کا دورانیہ صرف 6 تا 8 ماہ ہوتا ہے۔ اگر ایسڈ بیٹریز کاریں، اسکوٹر میں، ٹرک میں، بس میں 18 ماہ تک کارکرد رہ سکتی ہیں تو یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ حکومت چاہتی ہے کہ بیٹری کی مد میں نئے تجربات کیے جائیں۔ ویسے تو بیرون ممالک میں بہت سے تجربات ہو رہے ہیں۔ وہاں کاربن کی بیٹری، لیتھیم فاسفیٹ کی بیٹری کے علاوہ یورانیم کی بیٹری بھی بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اب ہمارے ماہرین کی کارکردگی پر منحصر ہے کہ وہ کس قسم کی بیٹری تیار کرتے ہوئے ملک میں بیٹری کے مسائل پر قابو پائیں گے۔ ویسے تو حیدرآباد میں ایسڈ کی ایسی بیٹری تیار ہو چکی ہے، وہ عام ایسڈ بیٹری سے دگنے وقت تک کارکرد رہ سکتی ہے، یعنی وہ 18 ماہ تک کارکرد رہ سکتی ہے۔ پہلے یہ بیٹری کسی بھی اسکوٹر یا آٹو رکشا کو چلانے میں صرف 6 تا 8 ماہ کارکرد رہ سکتی تھی، لیکن موجودہ تیار بیٹری 15 تا 18 ماہ کارکرد رہ سکتی ہے، جس سے اسکوٹروں یا آٹو رکشا والوں، کار والوں، بسوں کی دگنے وقت تک مالی راحت حاصل ہو جائے گی۔ ویسے تو حیدرآبادی ہنرمند اور غیر ملکوں کے تجربات پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ پانی سے بجلی بنانے والی کاغذی بیٹری کی سوئس فیڈرل لیبارٹری برائے میٹیریل سائنس و ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں نے تیار کیا ہے، جسے ایک مرتبہ استعمال کر کے تلف کیا جا سکتا ہے، جس سے برقی کچرے کے ارتکاز کو عالمی سطح پر کم کیا جا سکتا ہے۔ مختلف خواص کی بنیاد پر طبی مقاصد اور عارضی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ احتیاطی طور پر مکمل طور پر گھل کر ختم ہو جاتی ہے، کم خرچ بیٹری کو ماحول دوست اجزاء سے پر جسامت اور قوت کی بیٹری بنائی جا سکتی ہے، جبکہ ابتدائی تجربات میں ایک کاغذی بیٹری نے پینسل سیل کے برابر بجلی خارج کر رہی ہے۔ سوئس فیڈرل لیبارٹری برائے میٹیریل سائنس و ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں کی کاغذی بیٹری چھوٹے آلات سینسر کو بجلی فراہم کر سکتی ہے، جسے کاغذ پر چھاپا جا سکتا ہے، جس کا تکنیکی نام میٹیریل ایئر الیکٹریکو کیمیکل سیل کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جست زنک دھات کو بطور اینوڈ استعمال کرتا ہے اور گرافائٹ کو بطور کیتھوڈ لگایا گیا ہے۔ دونوں کو الگ کرنے کے لیے درمیان میں کاغذ لگایا گیا، جس پر پانی ڈال کر الیکٹرولائٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ بیٹری کا کاغذ سوڈیم کلورائڈ کا محلول میں ڈبویا گیا تھا اور رقبہ صرف 1 مربع سینٹی میٹر ہے۔ اس پر روشنائی بھی موجود ہے، جن میں سے گرافائٹ کے چھلکے نما ذرات جو کیتھوڈ مثبت سرے کی طرح کام کرتے ہیں، اور دوسرے سائڈ پر جست کا صفوف لگا ہے جو منفی اینوڈ بناتا ہے۔ تیسری روشنی گرافائٹ پپڑیوں اور کاربن بلیک پر مشتمل ہے، جنہیں دونوں جانب روشنائی پر چپکایا گیا ہے۔ اس طرح ان سے تار جوڑے گئے جو کاغذ تک جا رہے تھے، اور کاغذ کو پھر موم میں ڈبویا گیا تھا۔ اس پر صرف 2 قطرے پانی ٹپکایا گیا تو کاغذ کی سطح پر موجود نمک گھل گیا اور چارج پیدا ہوا جو آگے بڑھنے لگا۔ اس طرح الیکٹرون کا بہاؤ شروع ہوا اور ایک چھوٹے آلے کو اس بجلی سے چلایا گیا۔ اس طرح ہموار انداز میں 1.2 وولٹ کی بجلی پیدا ہوئی،
جو ایک پنسل سیل کے برابر ہے۔ پانی ملانے کے بعد کاغذ کی بیٹری سے 20 سیکنڈ تک بجلی خارج ہوتی رہی۔ اضافی پانی ڈالنے سے بجلی کی مقدار کم ہو کر نصف وولٹ ہو گئی، لیکن اس کا دورانیہ 2 گھنٹے تک رہا، یعنی مسلسل 2 گھنٹے کاغذی بیٹری چلتی رہی۔ اس تجربے کی بنیاد پر صرف ایک مرتبہ استعمال ہونے والی سادہ بیٹریاں بنائی جا سکیں گی، بلکہ اسکول اور کالج کے طلباء ان معلومات پر برقی کی تیاری کا ایک پروجیکٹ کالج میں اسکولوں میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے انہیں جدت پسندی میں اپنے ذہن کو استعمال کرنے کا موقع فراہم ہوگا۔ آنے والے دور برقی اسکوٹرز، کار، بسوں، آٹو رکشہ بلکہ سائیکل بھی بیٹری سے چل سکے گی۔ ہنرمند اور غیر ہنرمند افراد اس کی اہمیت پر توجہ دیں اور اس میں مہارت حاصل کریں۔ اس میدان میں بھی روزگار کے کئی مواقع دستیاب ہوں گے۔ یہ ٹیکنالوجی جدید طور کے سفری تقاضوں میں اہم کردار ادا کرے گی انشاءاللہ۔